سورۃ ہود آیت نمبر 36 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کے حق میں بد دعا کر دی، یعنی جب 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، تبلیغ کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لا چکے تھے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اب مزید لوگوں نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تیرے قوم میں سے اب کوئی بھی تجھ پر ایمان نہیں لائے گا، چاہے تو جتنا سال بھی اب تبلیغ کر لے، کوئی بھی سیدھے راستے پر آنے والا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مزید انہیں کیا کہا؟ غمگین بھی نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیوں نہیں لا رہے، کہ جس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی اللہ نے دے دی، اب تمہارا غمگین ہونا بھی نہیں بنتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں کیا تھی؟ بد دعا دے دی کہ اللہ اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے، یعنی اگر یہ کافر مسلمان نہیں ہو سکتے، میرے پر ایمان نہیں لا سکتے، تو پھر اب ان کو دنیا میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا بد دعا دی کہ اب کوئی کافر زمین پر اے اللہ تو نہ رہنے دے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ تو کیا کر، بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو تیار کر، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا سنی کہ آپ کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ رہنے دے، تو اس کافر کو زمین پر نہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ کا یہ پہلا حصہ تھا۔ اس حصے میں کیا کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، یعنی فرسٹ ٹائم کشتی تیار کی جا رہی تھی۔ اب کشتی تیار کرنے کے لیے ماڈل کس نے بتانا تھا کہ کیسے بنانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وحی سے مراد کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، جیسے میں کہوں کہ اس طرح سیٹ لگانی ہے، اس طرح کشتی بنانی ہے، اسی طریقے سے تو وہ کشتی بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ کن کے بارے میں؟ یعنی جن کو میں اب عذاب دینے لگا ہوں ان کے بارے میں سے کسی کے بارے میں میرے سے تو بات نہ کرنا کہ اللہ اس کو بچا لے، اس کو نہ عذاب نہ دے۔ تو جب فیصلہ ہو چکا، تم نے کہا کہ اب کافر زمین پر نہ رہے، تو میری طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ میں ان کافروں کو اب زمین پر نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن جب تو کشتی بنائے گا تو پھر ان ظالموں میں سے کسی کے بارے میں تم مجھ سے بات نہیں کرے گا کہ اس کو اللہ بچا لے۔ انہم مغرقون، جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی کشتی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ ان کفار کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ زمین و آسمان سے اللہ پانی کو ایسی جاری کروانا تھا کہ پانی سمندر کی شکل بن جانا تھا اور پھر اس میں سے ان کافروں نے غرق ہو جانا تھا۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اسی پلاننگ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے، ایمان والوں کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم کشتی بناؤ تاکہ اس کشتی میں وہ لوگ سوار ہو جائیں جو کہ ایمان والے ہیں۔ اگر وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو پھر وہ کشتی میں سوار ہونے والے لوگ تو بچ جائیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اب جب تو کشتی پہ سوار کرے گا تو کن لوگوں کو سوار کرے گا؟ صرف ایمان والوں کو، ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تم مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح اور ان کی امت اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام سے۔ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یعنی دونوں سے گواہی لی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو کوئی گواہی لے کے مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کو پڑھا دیا تو میں کہوں گی ہاں جی پڑھا دیا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے باجی نے پڑھا دیا تو آپ بھی کہیں گے کہ پڑھا دیا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ان میں سے پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں کہوں میں نے پڑھایا، آپ نے کہا نہیں پڑھایا، پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ کسی ایسے بندے سے کرائیں گے جنہوں نے ہم دونوں کو دیکھا ہوگا۔ مثال سے یہ ہماری کلاسیں ہٹ گئی، یہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو ان سے فیصلہ پوچھا جائے گا، بتاؤ ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔
یہاں بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ جب امت سے پوچھا جا رہا ہے تو امت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہے گی کہ نہیں، انہوں نے آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ سرے سے وہ اس بات کی بھی انکار کر دیں گے کہ کوئی نبی آیا تھا، بلکہ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تیرا گواہ کون ہے؟ یعنی تیری گواہی کوئی دیتا ہے کہ تو نے ان تک پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ کیسے گواہی دیں گے محمد اور ان کی امت؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ بتا دیا ہے، اور ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نے ماننے سے انکار کیا، پھر ان پر عذاب آیا۔ تو ہم اس بات کی گواہی کیوں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، پر ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، سچ یہی ہے۔ تو پھر ہم بھی اس کی گواہی دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، یعنی اب یہ ہماری گواہی ان کو فائدہ پہنچائے گی، ورنہ اس وقت ان دونوں کے لیے معاملہ مسئلہ ہو جاتا۔ اب ان کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی قرآن میں یہ واقعہ نصیحت کے طور پر کر دیا، اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی عبرت بنا دیا کہ اگر تم بھی اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کے پاس سے اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو حکم کیا ہوا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی کو تیار کر۔ اب ارد گرد کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تو قوم کے سرداروں نے تو مذاق اڑانا ہی تھا کہ سمندر ہے نہیں، پانی ہے نہیں، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم کشتی کو بنا رہے ہو؟ یعنی اب ساتھ ساتھ تم نبی، پہلے اپنے آپ کو کہتے تھے میں نبی ہوں، اب نبی کے ساتھ ساتھ تم نے اپنا بڑھائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ یعنی یہ کام کون کرتے ہیں؟ کشتی بنانے والے، وہ بڑھائی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب انہیں یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے پہلے تو تبلیغ کا کام کرنے کے ہوئے اپنے آپ کو نبی بنایا، اب یعنی بڑھائی بھی اپنے آپ کو بنا دیا۔ تو کافروں نے ان سے پوچھا اور یہ سارا مذاق کیا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ یعنی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو تم بات کرتے ہو کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب ہوگا، تو ان کے نزدیک یہ کیا تھا؟ مذاق۔ جیسے تم ہم سے مذاق کرتے تھے، اب ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی اب مذاق کیا ہے کہ پانی تو ہے نہیں، کشتی بن رہی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کیسے عذاب آئے گا، تم کہتے تھے آ جائے گا۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ پانی تو ہے ہی نہیں، تم کشتی سب بنا رہے ہو، یہ بھی ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ پانی تو ہے ہی نہیں اور پانی ہوگا نہیں تو کیسے آئے گا، تو آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو تو اڑا لو، پھر تم کیا کرو گے؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، البتہ ان قریب تم جان لو گے، مَن یَأْتِیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے، وَیَحِلُّ عَلَیہ عذاب مقیم، جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ دائمی سے مراد ہوتا ہے ہمیشہ کا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کس پر اترتا ہے۔ یعنی آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کشتی بنانے پر بھی، نبی ہونے پر بھی، کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ جب ہم سارے مسلمان کریں گے تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا دنیا میں رسوا کون ہونے والا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ خالدین فیہا، کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بھی بات دائمی کی بات جو آ رہی ہے، یہ بھی ہمیشگی کی آ رہی ہے کہ وہ جو جہنم کا عذاب ہوگا اس کا مستحق کون ہے؟ کافر، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابل پڑا۔ یعنی اب کشتی بن چکی تھی اللہ کے حکم سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جتنا عرصہ کشتی کو تیار کرنے میں گزارا، اتنا عرصہ وہ لوگ جب بھی وہاں سے گزرتے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا کر جاتے، ہنستے باتیں بناتے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا، تبلیغ کا دعویٰ کرتے کرتے اب ایک اور کام میں لگ گیا ہے، تو اس طرح سے مذاق اڑاتے رہے۔ لیکن جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آ گیا۔ کس چیز کا حکم آ گیا؟ عذاب کا، جس عذاب کا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے، اس عذاب کے حوالے سے اب حکم آ گیا۔ کیسا حکم آیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ کون سی؟ جو نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی۔
کہ اللہ اب اس زمین پر کسی کافر کو تو نہ رہنے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کیسا آیا؟ وفارت تنور، تنور ابل پڑا۔ یہ تنور کا ذکر جو آتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تندور تھا جس سے وہ اپنا کھانا اور چیزیں بنایا کرتے تھے، یعنی انہوں نے ایک وہ چولہا نما ٹائپ بنایا ہوا تھا، اسی سے ہی سب سے پہلے پانی نکلا۔ اب یہ تعجب کی بات تھی ان لوگ کافروں کے لیے کہ اس میں سے پانی کیسے نکل آیا، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس تنور کو بالا، پانی پوری شدت کے ساتھ وہاں سے ایسے بہنے لگا جیسے کسی نہر سے باہر کراس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب پانی جو بلنا شروع ہو چکا ہے، اب یہ پانی رکنے والا نہیں ہے، یہ نکلتا جائے گا کہ زمینیں بڑھتی چلی جائیں گی اور زمین کے اوپر پانی تھوڑی سطح نہیں پھر اوپر اوپر ہوتا جائے گا۔ اب تم کیا کرو، ہر چیز میں سے 2 قسم کا جوڑا اس کشتی میں تم سوار کر لو، یعنی ایک نر ہو اور ایک مادہ ہو، یعنی ہر چیز میں سے مراد کیا ہے، جاندار جتنے بھی تھے اس وقت، جتنی بھی چیزیں تھیں، چڑیا، کوے، کبوتر، بکریاں، بھینس، ہر چیز میں سے کیا کرنا تھا، 2 صرف، ایک نر اور ایک مادہ اس میں سے نکالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دوبارہ دنیا کو دوبارہ بھی قائم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی لوگوں میں سے آگے نسل کو بڑھانا چاہتا تھا۔ سمجھ لگی کہ چڑیاں جو اگر ختم ہو جاتی اللہ اور بھی بنا سکتا تھا، بھینسیں ختم ہو جاتی، بکریاں ختم ہو جاتی تو تب بھی اللہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سے سلسلہ چلانا تھا، انہی میں سے۔ اب اس لیے کہا جا رہا ہے ایک نر اور ایک مادہ رکھو تاکہ آگے سلسلہ کیا ہے، آگے یہ پھر ریور بڑھتا چلا جائے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، نیا کوئی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سیٹ اپ نہیں بنایا تھا۔ نیا سیٹ اپ کب بنایا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ نیا سیٹ اپ ختم دوبارہ دنیا میں نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو نر مادہ لوگ تھے، قسم کی چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی۔ اہل سے مراد اکثر کارڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، نام والد کا لکھا ہوتا ہے، ساتھ میں بما اہل و عیال لکھا ہوتا ہے، تو اس میں اہل ہم کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بیوی کو، اور عیال کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اولاد کو، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو وَأَهْلَكَ سے مراد لیا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد جو تجھ پر ایمان لے آئے تھے، جو تیرے اہل میں سے ہیں، اہل سے مراد جو تیرے پر ایمان لے آئے، اب ایمان والے بن گئے۔ اب دیکھیں اگر کوئی کافر بیٹا کافر تھا ان کا، تو وہ کیا نبی کریم نبی نوح علیہ السلام کے اہل بننے کے قابل تھا؟ نہیں، اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا گروہ کا اگر اکٹھا کیا جائے تو اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ اہل کا، تو اس سے مراد وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے پر ایمان لے آئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بات کی حقیقت میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ آگے یہ معاملہ نوح علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، آگے یہ معاملہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بات ہوگی، وہ کیسے ہوئی وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لو، اور پھر انہوں نے وہ بھی اس میں سوار کر لیا، یعنی رشتہ داروں کو جو ایمان لا چکے تھے یا ارد گرد کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سب کو اس میں سوار کر لیا۔ الا من سبق علیہ القول ومن آمن، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، یعنی جس پر پہلے بات ہو چکی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی کہ جو ایمان لانے تھے وہ لا چکے ہیں، اب یہ سامنے آ گئے، ان کے نام سامنے آ گئے نا، کہ سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہیں بتا چکا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کو بھی سوار کر لو، اور ان کو بھی جو تم پر ایمان لے آئے رشتہ داروں میں سے، ان کو بھی تم اس میں سوار کر لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک کشتی تھی، اب یہ ہماری کشتی کی طرح نہیں تھی، بڑی کشتیاں بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ جا رہی ہیں، دبئی جا رہی ہیں، کتنے کتنے مسافروں کو لے کر جا رہی ہیں، کشتی کا تصور یہ نہ رکھے کہ 8-10 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، لمبی کشتی تھی، بہرحال پھر بھی اس میں ہر قسم کا ایک جوڑا جانداروں میں سے اور ہر قسم کے لوگ وہ جو ایمان والے تھے، ان سب کو اس کشتی میں سوار کر دیا گیا، اور اس کشتی میں سوار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک طوفان کا نقشہ مزید آگے کھینچا۔ سورۃ قمر کے اندر آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا۔
یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے جو ہمیں نظر نہیں آتے. آسمان کے دروازے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. آسمان چھت کے اوپر چھت کی صورت میں کھڑا ہے تو اس کا کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آ رہا. جس طرح سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ادھر نمکین پانی ہے اور ادھر میٹھا پانی ہے، کروا پانی اور ادھر میٹھا پانی ہے، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی سیٹ اپ تو رکھا ہوا ہے، تو نظر نہیں آ رہا ہمیں. اور اسی طرح آسمان چھت بنا دی تو کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، تو آسمان کا کوئی دروازہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان سے دروازے آسمان کے کھول دیے تو واقعتاً آسمان کے دروازے ہیں جہاں سے فرشتے بھی اترتے ہیں. اب یہ دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ سورۃ قمر کے اندر آ رہا ہے اب وابسما، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے. کس لیے؟ بیمائن منہمر، ان سے پانی برسانے کے لیے. اور کیسا پانی برسایا اس میں سے؟ کہ زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا، آسمان کے دروازے کھول کر اس میں سے بھی پانی برسا دیا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ طوفانی بارش ہو گئی ہے. نہ صرف اوپر سے بلکہ نیچے سے کیا ہو گیا؟ زمین کی نہریں بھی اپنا پانی بہانا شروع ہو گئی. پانی نہروں سے بھی ابل ابل کے باہر آ رہا ہے اور اوپر سے بارش کی صورت میں بھی باہر آ رہا ہے. تو تمام پانی مل کر اکٹھا ہوا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا. کون سا؟ کہ کفار کو غرق کرنا ہے. اب غرق کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی بھی کافی تھا، لیکن پانی کی سطح کیا آتی ہے کہ پانی اس قدر تیز ہو گیا تھا، اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھاگا بھاگا جودی پہاڑ کی اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ بہت اونچا ہوتا ہے نا پہاڑ. اس کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تجھے پہاڑ بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ پانی کی اتنی تیز موجیں تھیں، اتنی تیز لہریں تھیں کہ وہ لہریں جو تھیں اچانک موج اٹھتی تھی تو وہ پہاڑ سے بھی اوپر ہو جاتی تھی. جیسے سعودیہ میں جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یا دور دراز کا سفر سمندر کے اندر جو کرتے ہیں، یا پھر آپ نے کبھی ویڈیوز میں بھی دیکھی ہوں گی، سمندر کی ایک دم اتنی تیز موج یا لہر آتی ہے کہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کشتی نیچے ہو گئی ہے اور موج پانی کی اور بھی اوپر ہو گئی ہے. اور بعض اوقات لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. تو اسی طرح اس وقت بھی پانی کی موجیں اس قدر تھیں کہ ہم نے اس سے پانی کی موجوں کو جودی پہاڑ تک ٹکرا دیا. اور وہ جودی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس میں غرق ہو گیا. تو اسی طرح ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. پہلے بنی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، ایسے ہے نا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. اب چل بھی کیسے رہی ہے؟ اللہ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن انہوں نے اس بندے کا انکار کر دیا. تو اس بندے کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا بدلہ اللہ نے کیسا لیا؟ طوفان میں غرق کر کے. یعنی ایک نافرمانی ابھی دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ نافرمانی ہے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنے نبی کو بھی جھٹلاتے ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں. ان کے ایک گناہ کے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی گناہ نے ان کو کیا کیا؟ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا غرق کیا کہ وہ پانی کی موجیں اس قدر تیز تھیں کہ اسی کے اندر وہ ڈوب گئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. یہ ہے کشتی پر سوار ہونے کی دعا. جیسے گاڑی پہ سوار ہونے کی، بائک، گاڑی، سائیکل، کسی بھی چیز پر سوار ہوتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا جاتا ہے. اسی طرح یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. ہاں مجریہا، مجریہا کھینچ رہے ہیں آپ؟ اچھا، مجریہا کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کیا چیز واضح کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نا زبان ہے کوئی اور. اچھا، اسی طرح باجی نے کچھ بتایا تھا کہ یہ سارا صرف ایک ورڈ ہے قرآن میں جو یہ نا اس زبان میں ہمیں ملے، بس اس طرح کچھ بتایا تھا. نہیں، قرآن 7 کی راتوں پر مشتمل ہے، قرآن کو 7 کی راتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نا ایک بار نا یہ سنا رہی تھی والا پارا، میرا تو بھی یہاں سبق نہیں ہے نا، تو تب اس نے پڑھا مجریحا. میں نے پھر باجی کو بولا، میں نے اس سے یہی کہا کہ یہ تو مجریحا ہے، اس نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے باجی سے پوچھا باجی یہ کیا ہے، پھر باجی نے سمجھایا تھا کہ یہ اس طرح پڑھیں گے. مجریہا و مرساہا. چلیے یہ ہے کشتی پر سوار ہونے کی دعا،
ٹھیک ہے نا. جب بھی ہم کشتی پر سوار ہوں گے تو یہ دعا ضرور پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تم طوفان کو مٹتا ہوا دیکھو، یعنی تنور ابلنا شروع ہو گیا، پانی ہر طرف سے بہنا شروع ہو گیا، تو تم کشتی میں جب سوار کرو تو سواری کے ساتھ ہی انہیں یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. تو تم نے یہ دعا بھی ساتھ میں پڑھانی ہے. ان ربی لغفور الرحیم، یہ اللہ کے نام سے چلے گی، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی یہ کشتی، اب آپ لوگ طوفان کی شکل دیکھ کر کشتی میں سوار ہو کر بھی ڈر سکتے تھے، تو انہیں کیا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اسے اللہ ہی چلائے گا. اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ کس کی آنکھوں کے سامنے چڑھ رہی ہے؟ اللہ کی آنکھوں کے سامنے. آپ دیکھ لیں جہاز اڑتا ہے، کوئی سڑک ہے؟ نہیں ہے نا. پائلٹ چلا رہا ہے بلا شک، لیکن نیچے لوگ جو ہیں اس کو اس کے مدار کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ کشتی بھی اللہ کے حکم سے چلے گی. کہاں تک چلنا ہے، کہاں پہ اس نے رکنا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ چل پڑی ہے، اللہ اسے جہاں کہے گا یہ خود ہی وہاں پہ رک بھی جائے گی. یہ اللہ کے حکم سے چلی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور ہمیں اس طوفان سے بچا لے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب